بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مریم زیبا، ہوم اسکولنگ کنسلٹنٹ، PRC۔ اہم سوال یہ ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور میں اپنے بچوں کی ہوم اسکولنگ کیسے کرا سکتی ہوں۔ اس کے لیے یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اسکول جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ ڈے کیئر ہے۔ اگر آپ کو نانا نانی یا دادا دادی، پھپھو یا خالہ اس طرح کے قریبی رشتوں کی نعمت حاصل ہے تو اور آپ ان کے ساتھ مثبت آپ کے تعلقات استوار ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کو ان کے پاس محفوظ چھوڑ کے جا سکتی ہیں، تو آپ اپنے جاب کے ساتھ جو ہے وہ ہوم اسکولنگ کی ذمہ داری بھی پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ جو پڑھائی ہوتی ہے، ٹوٹل اکیڈمکس ہوتے ہیں، وہ 2 سے 4 گھنٹے ان کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ 4 گھنٹے سینئر کلاسز کے لیے اور جونیئر ایلیمنٹری کلاسز کے لیے 2 سے 2.5 گھنٹے، اور بہت چھوٹے بچوں کے لیے 1 ڈیڑھ گھنٹہ کافی ہوتا ہے۔ تو باقی ٹائم میں آپ کسی مثبت ایکٹیویٹی میں بچوں کو مشغول رکھیں۔ بچوں کو پڑھنے پڑھانے میں اگر دلچسپی ہو، کتاب سے دوستی ہو، اپنے ان رشتوں سے ان کے تعلقات مضبوط ہوں، تو آپ آرام سے یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیبی سٹر، آپ کوئی رشتوں کی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کسی قابل اعتبار بیبی سٹر کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو اسکول کی اس سے سستا پڑے گا، لیکن پھر آپ کو سارے جو ہے اپنی اس بنیادی ذمہ داری سے آپ کی طرح کوئی بھی آپ کے بچوں کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے تو میں کہتی ہوں کہ نوکری کی کوئی ضرورت نہیں جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں اور آپ کے اوپر بچوں کی بنیادی ذمہ داری آپ کے اوپر ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک خاتون کے اوپر جو ہے وہ کمانا لازم نہیں کیا، اور اس ذمہ داری سے اس کو دور رکھا، کیونکہ اس کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کی نگہداشت، بچوں کی تعلیم و تربیت۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بلکہ میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے کہ ہماری طرف خواتین کو، خاص طور پر پڑھی لکھی خواتین کے اوپر بہت زیادہ سماجی پریشر ہوتا ہے، سوشل پریشر ہوتا ہے، کہ ان کو یہ سننا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ کے گھر بیٹھ گئے ہیں، اتنی پڑھائی کر کے گھر بیٹھنا تھا تو پڑھا کیوں۔ ماں باپ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ جاب کیوں نہیں کر رہی، گھر پہ کیوں ہے۔ گھر پہ رہ کر بچے پالنا جو ہے ایک ٹیبو بن گیا ہے، ایک بہت غلط اس کا تاثر آ گیا ہے، اور اس بنیادی ذمہ داری سے ہمیں اس طرح سے سوسائٹل پریشر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دینا ناانصافی ہے۔ اور جب ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم غلط راستے پر ہی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشی طور پر مجبوری میں نہیں رکھا تو آپ میرے خیال میں میرا خیر خواہانہ مشورہ یہ ہوگا کہ نوکری کو چھوڑ دیں۔ بچوں کا جو آپ کی جگہ پہ نوکری کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جو بچوں کو جس ماں کی ممتا کی ضرورت ہے وہ کوئی بھی نہیں پورا کر سکتا۔ اس کا اگر کوئی متبادل عشر عشیر متبادل ہے تو اس کے قریبی رشتے ہیں، جیسے نانا نانی ہو گئے، دادا دادی ہو گئے، پھپھو ہو گئی، خالہ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس اہم ترین ذمہ داری کو اپنی اہمیت سے نیچے نہ گرائیں۔ اور جو ہے جو ہمارے اوپر جو پریشر ہوتا ہے کہ اتنا پڑھ لکھ کے گھر بیٹھ گئے ہیں، تو ہم نے یہ پڑھا لکھا جو ہے وہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھا لکھا کہ ہم نوکری کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو اب ہمیں اس مقصد کو سے تائب ہو جانا چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیں کہ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ نوکری کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ رزق کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، رزق ہمارے پیچھے اس طرح سے دوڑتا ہے ایک حدیث کے مطابق جس طرح سے موت کسی انسان کا پیچھا کرتی ہے۔ تو اس کی تلاش میں ہم کیوں اپنی زندگی خراب کریں، اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔
تو اپنے اصل مقصد کی طرف فوکس رکھنا جو ہے اس معاملے میں بہت زیادہ اہم ہے، اور آنے والی نسلوں کا اس کے اوپر انحصار ہے۔ اور اس معاملے میں خواتین کو اور بھی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ان کو اپنی اہمیت جو ہے وہ اپنی نوکری اور اپنی تنخواہ سے مشروط نظر آتی ہے، کیونکہ جو زمانہ جدید میں جس طرح سے خواتین کو مردوں کی برابری کے جو ہے وہ معراج میں کہوں گی ایک سراب کے پیچھے بھگایا ہوا ہے کہ ہم جب تک مردوں کی طرح کما کر مردوں کی برابری کر کے گھر سے باہر نکل کے جب تک ہم نہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہمیں ہماری حقوق نہیں ملیں گے۔ اور واقعی میں بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین گھر پہ ہوتی ہیں تو ان کو بلیٹل کیا جاتا ہے، ان کو دبایا جاتا ہے، ان کے ساتھ ان کا استحصال ہوتا ہے، اور یہ استحصال جو ہے وہ کرنے والے اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے تو کسی اور طریقے سے کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو سٹینڈ لینا ہوگا، اپنی اصل قدر و قیمت پہچاننی ہوگی۔ ہماری اصل قدر و قیمت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ سماج اور معاشرہ کبھی بھی کہ جھوٹے معیار جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں مطمئن نہیں کر سکتے۔ ہم ہر ماں کے اندر جو ہے جو اللہ نے ممتا رکھی ہے، وہ صبح جاب پہ نکلتے وقت تڑپتی ہے، جاب پہ کام کرتے ہوئے مسلسل ایک کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے، اور جب تک واپس آ کے اپنے بچے کو دیکھتی نہیں ہے ایک اضطراب کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس اضطراب کا جو ہے وہ اس کی اپنی شخصیت پہ بھی منفی اثرات ہوتے ہیں اور بچے کی شخصیت پہ بھی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ اس اضطراب سے باہر آئیں، اپنے اصل قدر و قیمت کو پہچانیں، اور ہماری قدر و قیمت ہمارے کمائے ہوئے پیسوں یا ہماری نوکری یا ہمارے اسٹیٹس سے نہیں ہے، ہمارے کیریئر سے نہیں ہے۔ ہماری اصل قدر و قیمت وہی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ جب ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جب ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، تو پوری دنیا کی ضروریات سے بڑھ کر اہم وہ چیز ہے، اور کل قیامت کے دن ہم سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا سب سے پہلے۔ اور اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ تو پھر اگر ہم خواتین کو گھر پہ بچوں کو پالنے کے لیے رکھیں گے تو پھر جن شعبوں میں خواتین کی ضرورت ہے جیسے گائنیکالوجسٹ، ٹیچرز، وہ کیا کریں گے؟ تو اس معاملے میں یہ بات اہم ہے کہ جو کیریئر دنیا کے سب سے کامیاب ترین کیریئر پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کیریئر کا آغاز، اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز 40 سال کی عمر کے بعد کیا۔ تو اگر کمیونٹی سروسز، سوک رسپانسبلٹیز، سماج کی خدمت، یہ سب کرنا ہے تو جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، وقت ہی وقت ہوگا انشاءاللہ۔ اور جو تجربہ ہم اپنے بچوں کو نرچر کرنے میں، اپنے بچوں کی طرف تعلیم و تربیت میں صرف کر کے ہم حاصل کریں گے، وہ سب ہمارے پاس موجود ہوگا۔ آپ ہوم سکول ماؤں کو دیکھیں، ویسٹ میں دیکھیں، ایسٹ میں دیکھیں، تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ انتہائی انٹلیکچوئل، پڑھی لکھی، تجربہ کار اور ٹھہراؤ والی طبیعت کی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اصل شخصیت، اصل جو ہے وہ پرسنالٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتے ہیں بہت کچھ۔ تو اپنے اصل قدر و قیمت کو پہچاننا اور اصل مقصد پر فوکس کرنا سب سے زیادہ اہم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔